بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک اس کا متن آپ نے سماعت فرمایا، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ حدیث پاک کے راوی عبادہ ابن صامت ہیں، یہ نقیب انصار ہیں۔ ان کی خوش قسمتی یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں یہ شریک رہے۔ حضور کے دست حق پرست پر جو پہلی بیعت ہوئی تھی اس میں بھی یہ شریک تھے، اور دوبارہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں بھی شریک ہے۔ بدر کی لڑائی میں بھی تھے یہ، اور بدری صحابہ کا درجہ تو بہت اونچا تھا ہی۔ ان کے بارے میں تو خود حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اے اصحاب بدر، تمہارے بارے میں مجھ پر جو وحی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھ لیا ہے، تو اب جو چاہو تم کرو، اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا۔ بہت اونچا مرتبہ ہے صاحب۔ اب جو جی میں آئے کرو تم، اللہ نے تو تمہیں بخش دیا۔ قد اطلع اللہ علی قلوبکم فاسنوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ اپنے مقام و مرتبے میں اتنے اونچے ہیں جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو 70 بدری صحابہ سے ملاقات کی تھی، ایک دو نہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اون کا لباس پہنتے تھے، موٹا لباس پہنتے تھے، لیکن اگر تم لوگ ان کو دیکھتے
تو ان کو مجنون کہتے. وہ دین میں ایسے کھوئے ہوئے تھے، ایسے گم تھے کہ تم لوگ اگر ان کو دیکھ پاتی بدری صحابہ تو ان کو مجنون کہتے. یہ لوگ مجنون ہیں. لیکن اگر وہ تمہارے بھلوں کو کبھی دیکھتے تو وہ ضرور کہتے کہ ان لوگوں کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہے. تمہارے بھلوں کو دیکھتے تو. اور اگر ان کی نظر تمہارے بروں پہ پڑتی تو کہتے یہ لوگ تو ابھی یوم الحساب پر ایمان بھی نہیں لائے. یہ بدری صاحب. عبادہ ابن صامت میں انصاف اتنا زیادہ تھا کہ فاروق اعظم نے اپنے عہد مبارک میں ان کو شام میں قاضی بنا کے بھیجا تھا فیصلہ کرنے کے لیے. وہاں لوگوں کو علم بھی سکھاتے تھے اور لوگوں کے دینی معاملات میں فیصلہ بھی کرتے تھے. پھر آپ فلسطین چلے گئے، رام اللہ، اور وہیں آپ نے پردہ بھی فرمایا. یہ عبادہ ابن صامت جن سے یہ حدیث ہے. اب وہ بیان کرتے ہیں ان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بیان فرمایا وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور آپ کے قریب ایک جماعت تھی اس وقت بیٹھی ہوئی. اصحابہ کہتے ہیں 10 سے لے کے 40 تک. اتنے آدمی حضور کی خدمت میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا بایعونی، تم لوگ مجھ سے بیعت کرو. بیعت کرنا یعنی بک جانا. میرے ہاتھ پر تم لوگ بک جاؤ، پھر جو میں کہوں وہی کرو. انہیں حکم ہوا کس بات پر بیعت کریں؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہیں کرو. نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرو گے، نہ اس کے واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک کرو گے. وہی ہے جو واجب الوجود ہے، اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. وَلَا تَسْرِقُوا، اور دیکھو چوری نہیں کرنا. دیکھو یہ بیت میں حضور اس طرح کرتے، چوری نہیں کرنا. سب پہلے منع ہی منع آ رہا ہے. شرک نہیں کرنا. اب فرمایا کہ دیکھو چوری نہیں کرنا، یہاں بھی منع ہی کیا، چوری نہیں کرنا. پھر وہ چھوٹی چیز چرائی جائے کہ بڑی، چوری نہیں کرنا. اور سب سے بری چوری نماز میں ہے. آپ کہیں کہ نماز میں کیا چورا لیں گے؟
نماز میں کیا کرتے؟ ٹھیک سے قیام نہیں کرتے اور ٹھیک سے رکوع نہیں کرتے، ٹھیک سے سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک سے قعدہ نہیں کرتے، ٹھیک سے جلسہ نہیں کرتے۔ اور اگر نماز ٹھیک سے ادا کر لیں جو نماز ہے، تو میں نہیں سمجھتا کسی دوسری ورزش کی ضرورت ہے۔ رکوع بھی کیسے کرتے ہیں؟ کمر ٹھیک سے جھکتی ہی نہیں ہے، یہ چوری کر رہے ہیں، ذرا سے جھکے بس، ابھی ٹھیک سے کھڑے نہیں ہوئے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے، چوری کر رہے ہیں۔ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز بھی چوری کر رہا ہے۔ سجدے میں بھی پہنچے نہیں کہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھے، اور ٹھیک سے بیٹھے بھی نہیں کہ پھر سجدے، یہ سب چوری ہو رہی ہے نماز میں۔ تو فرمایا چوری نہیں کرنا، ولا تزنو، اور زنا نہیں کرنا۔ عقید فرماتے تھے بڑی سختی کے ساتھ زنا نہیں کرنا، اس لیے کہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ زنا کرنا تو درکنار، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس راستے سے بھی نہیں گزرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهُ فَاحِشَةٌ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ زنا نہیں کرنا، بیعت کر رہے ہیں اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب معاشرے میں چوری بھی تھی، زنا بھی بہت تھا۔ ان دونوں چیزوں سے سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا کہ مسلمان ہو کے اب تم چوری نہیں کرو گے، اور میرے ہاتھوں میں بک کے اب زنا نہیں کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ رواج بھی بہت عام تھا دنیا عرب میں، اولاد ہی کو قتل کر دیتے تھے، خاص طور سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، محتاجی کے ڈر سے۔ یہ پرانا بھوت ہے جو اس دور کے لوگوں پہ سوار ہے۔ یہاں بھی ہم دو ہمارے دو چلتا ہے نا، اور ان کے باپ نے اگر ان کو سوچ لیا ہوتا یہی تھی، یہ پیدا بھی نہیں ہوتے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی چوتھا ہے، کوئی چھٹا ہے یہ کہنے والا۔ تمہارے باپ نے یہی سب سوچ لیا ہوتا جو تم کر رہے ہو تو تمہارا وجود بھی نہیں ہوتا، تم تو اپنے باپ کی چھٹی اولاد ہو، چوتھی اولاد ہو۔ یہ پرانا بھوت ہے۔ یہ مہذب دور کہلاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت کی ہر چیز یہاں بنام تہذیب موجود۔ ایام جاہلیت میں جتنی چیزیں تھیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہی بہت زندہ درگور کر دیتے تھے، خاص طور سے لڑکیوں کو۔ اور آج بھی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حاملہ کے بطن میں لڑکی ہے، کسی راہ سے معلوم ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں وہ حمل ضائع ہو جائے۔
یہ کیسے مسلمان ہے؟ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو. اب چاہے ماں کے پیٹ ہی میں قتل کر دو اسے، چاہے باہر آنے کے بعد، منع کیا. تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تمہیں کھلانا ہے اس کو، تمہیں پلانا ہے اس کو، تمہیں پہنانا اوڑھانا قدرت کھلاتی ہے. اگر اسے تم کھلاتے ہو تو تم کو کون کھلاتا ہے؟ ان سے پوچھا جائے کہ اسے تو تم کھلاتے ہو، لڑکی تم کو کون کھلاتا ہے؟ اور یہی بات حکمرانوں سے بھی کہیں گے، ان کو بھی بھوت سوار ہے اور یہ خود بھوت ہو گئے ہیں، اور آسیب بن کر کے رعایا کے سر پہ مسلط ہے، ہزار ہیلے و بہانے سے. تو اگر حکومت یہ کہے کہ ہم کھلاتے ہیں تو حکومت سے پوچھو تم کو کون کھلاتا ہے؟ پھر تم تو کھلاتے ان کو، تم کو کون کھلاتا ہے؟ تمہاری کمائی ہے؟ تم نے کبھی کھیتی کی ہے؟ نہیں. کبھی کسان کی رات دیکھی ہے؟ کبھی اس کی مشقت دیکھی ہے؟ کبھی اس کی محنت؟ کچھ نہیں. اور یہ کپڑا جو پہن کے گھوم رہے ہو سوٹ، تم نے اس کو بنا ہے؟ تم درزی ہو؟ وہ قدرت ہے جو تمہیں کھلاتی ہے، پلاتی ہو، پناتی. اور جس مکان میں تمہاری بود و باش ہے تم نے بنایا ہے اس کو، رہنے تو آ گئے. یہ قدرت نے 4 دن کے لیے تمہیں ٹھکانہ دے دیا. اسی لیے منع کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو. اور اگر تم کھلاتے ہو پلاتے ہو تو تمہارے مرنے کے بعد کون کھلاتا پڑتا ہے؟ جیسے بچہ یتیم ہو گیا، اب کون کھلا رہا ہے؟ تو جو اب کھلا رہا ہے وہ پہلے بھی کھلاتا تھا. دیکھنے میں پالنے والے ماں باپ ہیں، اور اسی لیے ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ پرورش میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کو ہوتا ہے. دیکھنے میں دنیا میں پالنے والے ماں باپ ہیں، لیکن حقیقتاً پالنے والا رب العالمین. جو رب العالمین ہے وہ رب البیت بھی ہے. جو سارے جہاں کا رب ہے پالنے والا، وہ گھر کا پالنے والا، وہی گھر چلاتا ہے. نہیں کسی کا گھر چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا. وہی چلا دیتا ہے کسی طرح سے، کہیں کچھ آسانی سے، کہیں کچھ تنگی سے، لیکن چلاتا ہے وہی. کون پوچھنے جاتا ہے؟ باتیں بہت ہیں، دعوے بڑے لمبے چوڑے ہیں، خارج میں کچھ نہیں ہے، صرف گل گپاڑا ہے. تو فرمایا اولاد کو قتل نہیں کرنا. تو سب سے پہلے تو لڑکیوں کی جان بخشی حضور کی وجہ سے ہوئی. یہ تو دنیا میں جینے کا حق بھی نہیں رکھتی، یہ حق حضور نے دیا. پھر صرف اتنا ہی نہیں، برابر کے حقوق دیے، لہن مثل الذی علیہن. دیکھو تمہاری عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ایسے ہیں جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر، برابر کر دو. اتنا قریب کر دیا تم سے عورتوں کو کہ فرمایا تمہارے ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے. اور کیا چاہیے؟ اگر ماں ہے تو اپنی جنت وہاں تلاش کرو.
الجنت تحت اقدام الامہات. اور اگر بیٹی ہے یا بہو ہے تمہاری تو پھر اس کو اس طرح سے درجہ دو جیسے اپنے بیٹوں کو درجہ دیتے ہو، وہی درجہ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بیٹی ہے تو اس کو کم درجہ دیا جائے، اس کو لڑکا ہے تو اس کو زیادہ درجہ دیا جائے، نہیں، اس کو درجہ دو. اور اگر تمہاری خاتون خانہ ہے، وہ گھر والی ہے تمہاری، تو تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس. تم اس کے لیے پردہ ہو، وہ تمہارے لیے پردہ. یہ حضور نے حکم دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. لباس سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ سب سے قریب جو آدمی سے وہ لباس ہے. بھائی اتنی قریب ہے، اور کیا چاہیے. تھوڑا تعصب کیا ہے نا کہ اگر اپنی آنکھوں سے اتار دو تو تمہیں اسلام کی خوبیاں دکھائی دیں گی کہ کیسا حکم دیا. تو بیعت کرنے سے پہلے منع فرمایا کہ دیکھو اولاد کو قتل نہیں کرنا. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. اور دیکھو کوئی ایسا عیب خواہی نہ خواہی گڑھ کے مت پیش کرو اپنے سامنے کہ جو حقیقتاً نہ ہو. اس دنیا میں لوگ گڑھتے ہی رہتے ہیں، بے پر کی بات گڑھتے ہیں، تو پھر تار میں تار ملاتے ہیں اور اس کی سات پشت کو کھنگالتے ہیں. اگر کوئی کمزور مل جائے تو خوب تار جوڑتے ہیں، اور طاقت مل جائے تو اسے سیکورٹی فراہم کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور کوئی کہہ دے کہ نہیں اس نے غلطی کی ہے تو راتوں رات اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہو، دیکھ رہے ہو. کپل شرما کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اس جج ہی کا راتوں رات تبادلہ، اور اس کی سیکورٹی ہو گئی. اور طاہر حسین مل گئے تو بس پھر اب کیا، ان کی سات پشت کے اوپر سب جانچ پڑتال چلے گی. یہ سلوک ہے تمہارا کمزوروں کے ساتھ؟ اس پر آپ حکومت کریں گے؟ یہی کر کے تو کانگریس ٹھکانے لگ گئی ہے. یہ ہنر بھی تم نے انہی سے سیکھا ہے کہ جو مظلوم ہے انہی کی پکڑ دھکڑ بھی ہو، انہی کا نام بھی اچھالا جائے، انہی پہ مقدمات بھی دائر کیے جائیں. یہ کانگریس کی سب ہے. تم ذرا اس کو شدت سے نافذ کر رہے ہو. یہی کر کے تو کنارے ہو گئے، اور یہی کہہ کے تم ترقی کرو گے، آگے بڑھو گے. یہی کر کے آپ نیک نام ہو جائیں گے اس ملک میں اور دنیا میں. کیا خبت ہے تمہارا، اور کیا جنون ہے. انصاف کی ترازو میں سب برابر ہے. یہ کیا ہے کہ کمزوروں کے لیے صرف سزاؤں کا انتخاب اور طاقتور کے لیے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. انا للہ. یہی سب کا ساتھ ہے اور یہی سب کا وکاس ہے. اس جھوٹ کی بھی کوئی حد ہے؟ کوئی بات تو آپ سچ بولتے. یہی سب کا ساتھ ہے، یہی سب کا وکاس. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. اور دیکھو
میری نافرمانی نہ کرنا کسی نیکی کی بات نہیں. جہاں میں نیکی کا حکم دوں اس کو کرنا ہی ہے تم کو، میری نافرمانی مت کر. اب نیکی کی بات ہے، ابھی تک حضور سب منع ہی کرتے رہے، اب نیکی کی بات. جب میں تمہیں نیکی کا حکم دوں تو میری نافرمانی مت کرنا. معروف کہتے نیکی کو، جانی پہچانی. اب جانی پہچانی نیکی سب کو معلوم ہے، وہ اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اسی لیے نیکی دکھا کے کرتے ہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے، اسی لیے گناہ چھپا کے کرتے ہیں. کہا جب میں کسی نیکی کا حکم دوں تو اس کو کرنا ہی ہے تم کو، میری نافرمانی مت کرنا. فرمایا فمن وفا منکم، تو جس نے ہمارے ہاتھ پر اس شرط بیعت کی جو میں لے رہا ہوں، تو فاجرہ اللہ، تو اس کو اس کا بدلہ اللہ دے گا. اب پتہ چلا کہ جب پیر سے بیعت کرو تو یہ امید رکھو کہ پیر نے جو ہدایت کی اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو اس کا بدلہ اللہ سے ملنے ہی والا ہے، ملے گا. پھر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. فاجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ پھر اللہ کے اوپر ہے. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، لیکن جن گناہوں سے میں نے روکا ہے تمہیں، اگر کوئی وہ گناہ کر بیٹھا جن گناہوں سے روکا ہے، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، تو اسے سزا دی گئی دنیا میں. جن گناہوں سے روکا ہے میں نے، ان میں سے کوئی گناہ کر بیٹھا اور پکڑا بھی گیا، اسے سزا بھی دی گئی دنیا میں. فَهُوَ کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس نے گناہ کیا تو اسے سزا مل گئی. دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ کہے کہ گنہگار کو آپ سزا نہ دو، بالکل دو، لیکن صرف ایک فریق کو منہ دیکھ کے سزا دینا اور ایک فریق کو بغل میں چھپائے رکھنا، یہ تو انصاف نہیں ہے. بلکہ اسے انعام دینا اور ڈھول و تاشے سے اس کا خیر مقدم کرنا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس پر حکومت چلے گی، اس پر ملک آگے بڑھے گا. افسوس. کتاب کہتی ہے اللہ کی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تمہیں منہ کھولنا ہی پڑے تو انصاف کی بولی بولو، نہیں بند بھی رکھو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار کی رعایت نہیں ہے. اور یہاں یہ دیکھ کر کے کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی، انتقام لیا جا رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حکومتیں تو اس طرح سے نہیں کرتی ہیں جو ہو رہا ہے. تو جس نے اس میں سے کوئی گناہ کیا اسے سزا ملی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ، اور جس نے ان میں سے کوئی گناہ کیا،
ثم سترہ اللہ علیہ، لیکن اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، اس کا گناہ کھلا نہیں، چھپ گیا، قدرت نے چھپا لیا اس کا گناہ کیا اس نے، لیکن قدرت نے پردہ ڈال دیا، چھپا لیا. ثم سترہ اللہ، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا. وَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اب یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے. اس کی شان جو ہے دونوں ہے، معافی بھی ہے اور اس کی شان سزا دینا بھی ہے، دونوں ہے اس کے ہاں. اب یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو اسے سزا دے دے اس کے گناہ کی اور چاہے تو اسے معاف کر دے. اگر وہ معاف کرے تو روکنے والا کون ہے، اور اگر وہ سزا دے تو آڑے آنے والا کون ہے؟ کچھ نہیں، جو چاہے کر، وہ مالک کو مختار. کہا یہ جب حضور یہ باتیں فرما چکے تب ہم نے کہا حضور ہم تیار ہیں اس کے لیے، نہ تو ہم شرک کریں گے، کبھی بھی شرک نہیں کریں، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گے، جھوٹے بہتان نہیں رکھیں گے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یعنی جرم دوسرا کرے کسی کے سر تھوپ دینا، یہی ہو رہا ہے. جرم دوسرے کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں کمینے لوگ، کم ظرف لوگ، اور کسی کو پھنسا دیا جاتا حضور. یہ ہے گڑھنل، ایسا مت کرو، کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا مت کرو. وہ بھی دن دہاڑے کسی کے سر تھوپ دینا. یہاں پولیس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اسے بھی خدا کو منہ تو دکھانا ہی ہے. اتنی تابع داری کسی انسان کی کیا ضروری ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے اوپر دباؤ ہونے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کا راستہ بھول جائیں. یہ دباؤ کا مطلب نہیں. عدلیہ کو بھی یہاں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ دباؤ آتا ہے، حکومت آنے دو، روکیں گے دباؤ کو. اور کبھی کبھی لوگوں نے روکنے میں جانیں دی ہیں، صحافیوں کو بھی دباؤ آتا ہے، جانتے ہیں. حکومت کس پر ڈورے نہیں ڈالتی، ڈالنے دو، وہ حکومت اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کرو. آپ حکومت کے بندے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو. تو آپ حکومت سے ڈرو، خدا سے نہ ڈرو، یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایسے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے کتنے لوگوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر نوکری سے ہاتھ دھو لیا. نہیں چاہیے ایسی نوکری مجھے جس میں ضمیر زندہ نہ رہے. لیکن سیاست بھی کتنی بری بھٹی ہے. یعنی فلم انڈسٹری میں پہنچ کر کے بھی ضمیر زندہ رہتا ہے، لیکن سیاسی بھٹی میں پہنچ کے بہت کم زندہ ضمیر میں نے پایا. ضمیر کو پہلے ہی آگ لگ جاتی ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز رہی نہیں جاتی ہے. دل کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے
دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اللہ والے کہتے ہیں مجھے اور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، بس خطرہ ہے تو یہ کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میرا ضمیر نہ مر جائے، میرا دل نہ مر جائے۔ اس لیے کہ انسان صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس کا دل زندہ ہے، اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کہاں زندہ رہے گا؟ یہ سب سے بڑا ہارٹ اٹیک ہے کہ انسان ہو کے بھی انسان نہ رہے، انسان شیطان ہو جائے اور خبیث ہو جائے اور راکشس ہو جائے۔ زیادہ تر راکشس ملیں گے انسانوں کی شکل میں۔ یہ انسان ہے جو انسانیت کے دشمن ہے، انسانیت کا قلع کما کر رہے ہیں، انسانیت کو آگ لگا رہے ہیں، انسانیت کو تاخت و تاراج کر رہے ہیں، اور پھر الزام دوسروں کے سر مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو جب حضور یہ بات فرما چکے اور انہوں نے سن لیا، کہا حضور ہم شرک نہیں کریں گے، ایک ہم زنا نہیں کریں، ہم چوری نہیں کریں، ہم جھوٹا الزام کسی کے سر نہیں مڑیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو محتاجی کے در سے ختم نہیں کریں گے کہ ہم دو ہمارے دو یہ سب لے کے نہیں بیٹھیں گے، یہ سب خبط و جنون ہے۔ ایک خبط اور چلا ہے کہ عورتیں اپنا دودھ نہ پلائیں، بازار سے دودھ لے کے پلائیں، انہیں دودھ ڈبے کا ہو۔ تو ماں باپ کا کردار کیسے اولاد میں آئے گا؟ بچے کے اندر جب ماں کا دودھ ہی نہیں پیا ہے کہاں سے آئے گا؟ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، ڈبے کا دودھ پی کے ڈبہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ خون اثر کرتا ہے، اثر لاتا ہے۔ نیک ماں ہے تو اپنے دودھ کے ساتھ ہی اسے نیک بنا دیتی ہے، اور اگر نیک ماں ہے تو اپنے دودھ ہی کے ساتھ اسے جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، جنتی بنا دیتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو آپ دودھ کی برکت؟ تو کہہ دیا کہ تیرے حسن میں فرق آج کسی جاہل نے یہ بات کہی دی، کسی خبطی نے یہ بات، حالانکہ وہ دودھ قدرتی ہے، ماں جیسا دودھ کہاں ہے؟ ایک قدرت کا بنایا ہوا دودھ ہے اور ایک آدمی کا بنایا ہوا دودھ ہے۔ آپ کیا ہو کہ وہ قدرتی دودھ جیسا دودھ بنا سکو گے؟ کیسا ہی بنا کے لاؤ۔ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں پرورش میں، تاکہ پھر بچے میں وہ سیرت بھی آ جائے دودھ کے ساتھ جو ماں کی ہے، وہ عادت آ جائے جو ماں کی ہے۔ اگر نیک ہے تو پھر بچہ تو نیک ہونے والا ہے۔ اور جو حضور نے کہا تھا کسی نیکی کا جب میں حکم دوں تو میری مخالفت مت کرنا، نیکی کر کے رہنا، کوئی بھی نیکی، نیکی کی راہیں ہزاروں ہیں، ایک دو نہیں، اس کو معروف کر کے بیان کیا گیا۔ نیکی کے ایک دو راہ نہیں، ہزاروں، ہر سانس میں نیکی ہے۔ کہا جو نیک راہیں میں تمہیں بتاؤں اس میں میری مخالفت۔ صحابہ نے کھلے دل سے کہا حضور ہم سب کے لیے تیار، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ سب بک گئے حضور کہتے، یہ بیعت ہو گئی۔ اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہر برائی سے پہلے تو بچیں، جتنی برائیاں ہیں اللہ سب سے بچائے، اور پھر جتنی بھلائی کی راہیں ہیں اللہ توفیق دے
کہ ہر بھلائی کے راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق دے کہ بھلوں کے قدموں میں زندگی گزرے، اور اللہ بچائے بروں کے سائے سے بھی، ان کا سایہ بھی نہ پڑے۔ جئیں بھلے ہو کر، مریں بھلے ہو کر، دفن ہوں بھلوں کے قدموں میں۔ اللہ انہی پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔